آپ نے بات کی لائنیں نہیں لگ رہی. ایران میں ایگزیکٹلی یہی اس وقت ہو رہا ہے. ایران میں تمام چیزوں کی اویلیبلٹی ہے, خوراک کی بھی ہے, سٹورز بھی بھرے ہوئے ہیں, لیکن وہاں رش نہیں ہے کیونکہ پرچیزنگ پاور نہیں رہی ہے. آپ کی لائنیں اس لیے نہیں لگ رہی بیکاز لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹرول ڈلوانے کے. ایک تو لائن ہوتی ہے نا شارٹیج کی وجہ سے, ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہوں لینے کے. اور اگر یہ اتنی سمپل بات ہے تو اس ملک کا جو پلاننگ منسٹر ہے جس نے پلان کرنی ہے اکانومی آپ کی, یہ چیز آپ ان کو بھی بتا دیتے. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی جب ٹیکس نہیں دیں گے پھر لیوی لگے گی, پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی. تو پھر کیا احسن اقبال صاحب کی جو پروفیسری ہے وہ فارغ ہو گئی ہے بیکاز ہی ڈزنٹ نو واٹ یو آر ٹیلنگ اس. سر دیکھیں, میں فائنانس سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور فائنانس کا جو موقف ہے میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہا ہوں جو جینون چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیوی ہے نا, آپ مجھے ایک بات بتائیں مالک صاحب, آپ کو پتہ ہے 27 فروری 2026 سے پہلے لیوی کتنی تھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں ڈیزل یا پیٹرول پہ؟ 80 روپے تھی. اس سے ایک مہینہ پورا ڈیزل کی لیوی زیرو کر دی گئی تھی. کسی نے بات کی اس پہ؟ نہ سیلز ٹیکس تھا نہ لیوی تھی. جسٹ ٹو سپورٹ masses, just to support public transport. چلیں let me get شہباز on this. شہباز آپ بتائیں. اچھا خرم شہزاد صاحب جو ہے نا وہ مشیر ہیں وزارت خزانہ کے, ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم ڈویژن کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ فیول کی سپلائیز بہترین نہیں, جو ہم خود مانتے ہیں. علی پرویز ملک کی ڈویژن نے وزارت نے بڑا شاندار کام کیا. ہاؤس میں کیا بیان دیا علی پرویز نے؟ اس نے کہا ان سے پوچھ لو وہ کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ تو ہو گیا خرم شہزاد صاحب کا اور میرے اس پہ اتفاق ہے کہ علی پرویز ملک کی وزارت نے شاندار کام کیا اور تیل لے آئے, سپلائیز ہماری نہیں 100 مارکس. اب آ جائے دوسری سائڈ کے اوپر. دوسری سائڈ یہ ہے کہ ان کی جو وزارت ہے جس کے یہ مشیر ہے اس کی کارکردگی کی یہ بات نہیں کر رہے. ان کی کارکردگی کیا ہے؟ ریونیو ڈویژن جو وزیر خزانہ کے انڈر ہے, ان کی بھی وزارت ہے. ریونیو ڈویژن کا 683 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. ایک چیز وہ شارٹ فال کیوں آیا جس کی وجہ سے آپ کو لیوی بڑھانی پڑی, جس کا خود انہوں نے کہہ دیا ہے. اب تو احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا نا, میرے اور آپ کے کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے. دوسری بات, جو فائنینس ڈویژن ہے اس کے پاس تھا ایک کنٹینجنسی پول 389 ارب یا 389 بلین, وہ اس طرح کے انفورسین ایونٹس کے لیے تھا. وہ وزارت خزانہ نے کہاں استعمال کیا اس کا بتائیں. ہمارے مشیر ہیں وزارت خزانہ بڑے قابل ہیں, ٹھیک ہے. اپنی وزارت کا بتائیں کہ علی پرویز کی وزارت نے تو کام ٹھیک کر لیا, ان کی وزارت کام کیوں نہیں ٹھیک؟ چلیں وہ کنٹینجنسی پول استعمال ہوا اس میں. دیکھیں وہ کنٹینجنسی پول ہٹا دیے گئے. آپ نیا ایم ای ایف پی دیکھ لیں, ایڈجسٹمنٹس ساری ہو چکی ہے, چینج ہو چکی ہیں نمبرز. آپ ذرا اٹھا کے ایم ای ایف پی دیکھ لیں جو آئی ایم ایف کا نیا ہے. وہ شہباز کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا, شہباز ایک ذرا ایم ای ایف پی ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں, بہت ساری چیزیں اس میں چینج نظر آئیں گی ان کو. نمبر 1. سیکنڈلی میں ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگر ٹیکس کا مسئلہ ہی ہے نا, دیکھیں لاسٹ ایئر بھی مالک صاحب ٹیکس کا شارٹ فال تھا, پھر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں اور سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. نہ ایگریکلچر میں آئے نہ ریٹیل سیکٹر لگا, شارٹ ہے. آپ نے تنخواہ دار طبقے کو تل دیا. 3500 ارب ڈالر. سر میری بات سن لینا. دیکھیں آپ بیچ میں انٹروین کریں گے مالک صاحب, پھر پروگرام جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3500 بلین ڈالرز کا لاس دنیا کا پاکستان نے سیز فائر کر کے رکوایا ہے. سپلائیز انشور کی ہے 4 سے 5 ہفتے کی. پھر اگر لیوی کا صرف یہ مسئلہ ہوتا نا کہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, تو سر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, بیچ میں پورا مہینہ لیوی زیرو کر دی گئی تھی. کیوں زیرو کر دی گئی تھی مجھے بتائیں؟ اس لیے زیرو کر دی گئی تھی کہ اپنے ٹیکس پہ کمپرومائز کر کے عوام کو جو ہے نا وہ سہولت دی تھی. یہ سمپل کیا مطلب ٹیکس پہ کیسے کمپرومائز کیا؟ اب دوبارہ اگر لیوی بڑھائی گئی ہے, خرم سمجھائیے گا واٹ ڈو یو مین کہ ہم نے ٹیکس پہ کمپرومائز کیا ہے؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. کیا مطلب؟ سر میں کہہ رہا ہوں جو لیوی تھی نا جنگ سے پہلے, وہ لیوی ڈیزل پہ بھی تھی اور پیٹرول پہ بھی تھی. ٹھیک ہو گیا. جب جنگ شروع ہوئی تو ڈیزل پہ 55 روپے کر دی گئی تھی لیوی, 80 روپے سے کم کر کے. پیٹرول پہ تھوڑی سی بڑھا دی گئی, لیکن جب پرائسز بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے نا 3 ہفتے گورنمنٹ نے پرائسز نہیں بڑھائی تھی, آپ کو یاد ہے, جس میں ڈیزل کی پرائس 250 پونے 300 سے اٹھ کے 500 روپے پہ چلی گئی. یہ جو آپ کا 683 یہ جو 600, گورنمنٹ نے کیا کیا؟ مجھے ایک چیز بتائیں. گورنمنٹ نے 80 روپے زیرو کر دیے تھے. باس ایک چیز سمجھائیں ذرا مجھے, جب آپ نے کہا کہ ہم نے اس سے کم کیا, یہ جو 683 ارب کا شارٹ فال ہے, یہ لیوی شارٹ فال تو نہیں ہے, تو ٹیکسیشن کا شارٹ فال ہے. لیوی آپ بڑھائیں کم کریں وہ تو دیٹ از این ایڈ آن. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں جو انہوں نے بات کی. سر میں یہی کہہ رہا ہوں ہاں کہ 62 ارب روپیہ جب آپ نے اکٹھا کرنا ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کا پرابلم نہیں ہے. میں تو ایگزیکٹلی آپ میری بات کو جو ہے سیکنڈ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے ٹیکس کو کمپرومائز کیا. I don't get you trying to say what do you mean کہ ہم نے ٹیکس کو کمپرومائز کیا, وہ مجھے سمجھ نہیں بات.
اس سے کیا مراد ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے لیے لیویاں لگتی نا تو میں کہہ رہا ہوں ٹیکس کرتی ہے ٹیکس کی طرف, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اوپر نیچے کرنے کے لیے اگر لیویاں لگائی جاتی تو لیوی ہٹائی کیوں ایک مہینے کی. چلیں اس کا لیٹس ٹیک این آنسر فرام شہباز آن دس. دیکھیں خرم صاحب جو بات کریں میں اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. جنگ سے پہلے کوئی 84 روپے فی لیٹر لیوی تھی پیٹرول کے اوپر اور کوئی 76 روپے کے قریب تھی ڈیزل کے اوپر, ٹوٹل ملا کے 160 روپے فی لیٹر تھی دونوں پروڈکٹس کی. جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے 84 کو کر دیا 107 یا 106 اس وقت, اور جو 76 تھا اس کو 55 کر دیا. پھر جب آگے بات بڑھی, جب قیمتیں اور زیادہ ڈیزل کی بڑھ گئی, ڈیزل کا پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا جو کہ آئل کمپنیز کو جا رہا تھا, آئل ریفائنریز کو. انہوں نے, میں یہ پوچھنے لگا تھا تو ڈیلر مارجن بھی بڑا ہے, وہ وہیں پہ ہے, وہ وہیں پہ او ایم سیز کا ڈیلرز کو پیسے نہیں, ان کا 8-8.5 روپے وہ ان کو ملتا رہا. یہ آئل ریفائنریز کا جو ایک مارجن ہوتا ہے کروڈ کو ریفائن کرنے کے جو ڈیزل بناتے ہیں, انہوں نے جو 55 روپے اس سے کم کیا. آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کے اوپر یہ اٹھا کے 160 روپے فی لیٹر لے گئے. ہم نے شور کیا, میں نے خبر کی, آپ لوگوں نے سب نے شور کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ پیٹرول کے اوپر 80 روپے سے اٹھا کے 160 روپے فی لیٹر لیوی لے گئے. عید سے پہلے کی بات ہوا تو پرائم سے اچانک رات کو پھر وہ ٹی وی پہ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے اس کو کم کر دیا, 80 پہ واپس لے گئے. اس کے بعد انہوں نے ٹیکس پہ پھر ہٹ نہیں لی. ان کا تھوڑا بہت جو ہٹ آیا اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کدھر کیا, نیٹ افیکٹ اس کا زیرو تھا. 174 ارب روپے انہوں نے کاٹ لیا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اس پہ کچھ عرصہ ڈیزل کے اوپر 3 ہفتہ یا 1 ماہ جو بھی ان کو پیریڈ پتا ہے وہ لیوی انہوں نے زیرو کی, بٹ دوسری سائڈ پہ پیٹرول کے اوپر یہ ہائی رکھتے رہے. اور جب یہ ڈیزل کے اوپر بھی لیوی زیرو تھی, کلائمیٹ ادھر سے افیکٹ پورا 2 ٹیکس اور بھی لے رہے تھے اس وقت ڈیزل پہ. کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا 2.5 روپے فی لیٹر لے رہے تھے, اور جو امپورٹ کے اوپر کسٹم ڈیوٹی تھی وہ بھی لے رہے تھے. لاسٹ 10 سیکنڈز خرم پلیز کوئکلی, یو رن آؤٹ آف ٹائم. سر شہباز نے ایکسپلین کیا, یہی چیز میں ایکسپلین کر رہا تھا, بالکل صحیح ایکسپلین کیا. میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیکس کا شارٹ فال ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, اس پہ کام کرنا ہے ہم نے, اسے بہتر کرنا ہے یا ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ ایک ہے ایشو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایشو نہ بنائیں کہ جی وہ کب کرنا ہے بھائی. یہ اگر اس رولنگ سیٹ اپ کو دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں لاسٹ پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لیویز پہلے بھی لگی تھی, سیلز ٹیکس بھی نہیں ہے اس وقت پروڈکٹ پرائسز پہ, آپ کو پتا ہے نا سیلز ٹیکس زیرو ہے. اگر ٹیکس اکٹھا کرنا ہو تو سیلز ٹیکس زیرو کیوں کرتے؟ obviously لیوی جو ہے وہ 36% کے برابر لیوی ہے, زیادہ لگی ہے, گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھتی ہے. ابھی اس کے بعد ابھی ٹیکس لگانا ہے, اور خوف خدا کرے انٹرنیٹ ٹیکس اور کیا جان لیں گے بچے کی. چلیں اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے, ابھی وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم.